بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے لیگل نوٹس، یعنی قانونی نوٹس۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک شخص دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرا یہ نقصان کر دیا ہے، میں تمہیں لیگل نوٹس بھیجوں گا۔ یہ لیگل نوٹس ہوتا کیا ہے، کب، کیوں اور کس کو بھجوایا جاتا ہے؟ لیگل نوٹس بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں وہ شخص جس کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے، وہ اس شخص کو جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو لیگل نوٹس بھیجتا ہے۔ یہ لیگل نوٹس ایک سادے کاغذ پہ تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کو وہ شخص خود بھی تحریر کر سکتا ہے اور کسی وکیل کے تھرو بھی تحریر کروا سکتا ہے۔ اگر وکیل اس کو ڈرافٹ کرے گا تو وہ ظاہر ہے ٹیکنیکلٹیز کو اور لیگل پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے وہ اس کو تیار کرے گا۔ اس میں دوسری پارٹی کو وارن کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو میرا نقصان کیا ہے اس کو آپ پورا کر دیں، ورنہ مجھے مجبوراً عدالت میں جانا پڑے گا۔ تو اس میں اکثر لوگ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں ایمیکیبلی۔ وہ کورٹ میں جانا پسند نہیں کرتے اور ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کے نقصان کو پورا کر دیا جائے۔ تو اکثر میٹر جو ہیں وہ لیگل نوٹس کی وجہ سے سالو ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیتا، کوئی رابطہ بھی نہیں کرتا اور ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر عدالت میں جایا جا سکتا ہے، اور یہ لیگل نوٹس جو ہے یہ پروف بھی بن جاتا ہے۔ اس میں کہا جا سکتا ہے عدالت کو کہ ہم نے اس کو لیگل نوٹس بھی بھیجا لیکن اس نے ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا۔ کچھ عدالتی کیسز ہوتے ہیں جس میں لیگل نوٹس کو بھیجنا لازمی ہوتا ہے، جیسے کنزیومر کورٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں جن میں آپ کوئی مارکیٹ سے چیز لیتے ہیں اور وہ چیز ڈیفیکٹیو نکل آتی ہے، آپ دکاندار کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ یہ چیز ڈیفیکٹیو ہے، آپ ہمیں ریفنڈ کر دیں یا ایکسچینج کر دیں، اور وہ ایکسچینج یا ریفنڈ کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی لیگل نوٹس بھیجنا ہے۔ اسی طرح ٹیننسی کے جو کیسز ہوتے ہیں کرائے داری کے، اس میں بھی لیگل نوٹس بھیجنا لازمی ہوتا ہے، اور یہ عموماً وکیل صاحب کے تھرو ہی ڈرافٹ کروایا جاتا ہے۔ وکیل صاحب اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر جو ہے اس کو تحریر کرتے ہیں، اور یہ پھر ڈاکومنٹری ہمارے پاس پروف آ جاتا ہے کہ ہم نے فلاں شخص کو لیگل نوٹس بھیجا تھا لیکن اس نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا۔ لیگل نوٹس جب ڈرافٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لیگل نوٹس بھجوا رہا ہے وہ اپنا نام اور ایڈریس لکھے گا، اور اگر کسی وکیل کے تھرو وہ بھجوا رہا ہے تو وکیل اپنے کلائنٹ کا نام اور ایڈریس لکھے گا، جس شخص کو بھجوا رہے ہیں اس کا نام اور ایڈریس لکھا جاتا ہے، اور فیکٹس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا، کیوں بھجوایا جا رہا ہے۔ ڈیفیمیشن کا کیس ہے، ہتک عزت کا، تو وہ بتائے گا کہ فلاں تاریخ کو آپ نے مجھے یہ الفاظ کہے، یا کنزیومر کیس ہو سکتا ہے، ٹیننسی کا ہو سکتا ہے، مختلف کیسز ہو سکتے ہیں، سول کیسز، فیملی کیسز، ہر کیس میں یہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے پیسوں کی تو وہ بتائے گا کہ آپ نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، آپ فلاں تاریخ تک مجھے دے دیں، اس میں ٹائم دیا جائے گا 7 دن یا 15 دن یا 30 دن کا۔ 7 دن کے اندر اندر آپ نے لیگل نوٹس کا رپلائی کرنا ہے، یا 15 دن کے اندر اندر آپ نے میرے یہ پیسے دینے تھے وہ آپ نے مجھے دینے ہیں، ورنہ میں عدالت میں جاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو سروس ہے، یہ نوٹس بھجوایا کیسے جاتا ہے، یہ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے، پوسٹ آفس کے ذریعے بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، اگر آپ پوسٹ آفس سے بھجوا رہے ہیں تو آپ ریکارڈڈ ڈیلیوری کروائیں، یعنی کہ جس میں ایکنالجمنٹ ڈیو ہو۔ ایکنالجمنٹ اے ڈی کا ایک کارڈ ہوتا ہے ایکنالجمنٹ ڈیو کا، وہ ساتھ کارڈ جاتا ہے، اور جو شخص ریسیو کرتا ہے اس کا نام وغیرہ جو ہے اس پہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے آپ کے پاس یہ پروف آ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ ریسیو کیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس نے رپلائی نہیں کیا، یا وہ جو ہے رابطہ نہیں کر رہا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تو دوسری پارٹی آ جاتی ہے اور ڈسپیوٹ جو ہے ریزولو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمیکیبلی جو ہے آپ کا میٹر ریزولو ہو جاتا ہے۔ لیگل نوٹس کا یہ فائدہ ہے۔ اگر وہ نہیں آتا تو پھر آپ کورٹ آف لاء میں جا سکتے ہیں اور لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو لیگل نوٹس کے حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو نیچے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں،
امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ نے سیکھا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔